شاعر کہتا ہے کہ رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں، رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں، اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ انتظار کرتے کرتے ماں اپنے آنکھوں کو دہلیز پہ چراغ بنا کے رکھتی ہے، یہاں تک کہ وہ چراغ جلتے جلتے اپنی روشنی بجھا چکا ہوتا ہے اور بیٹے کے آنے کی خبر نہیں ہوتی۔ خبر ملی تو کیا، ماں مصروفیت ہے اور اتنی دور آیا ہوں چند پیسے کما لوں۔ ماں کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو بیٹا اپنی ماں کے جنازے میں شرکت نہیں کر پاتا۔ پیسہ پیسہ پیسہ، گھر بیٹھے اگر حضور کی حدیث شریف پر ایمان ہو جائے تو خدا کی قسم گھر بیٹھے یہ دولت آپ کے گھر میں آ جائے۔ حضور نے انہیں تین باتیں بتائی تھی، ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کوئی قسم نہیں، کوئی حلفیہ بیان نہیں، کوئی آپ سے وعدہ ایسا وعدہ کہ آپ کو غلاف کعبہ تھام کے کروایا جا رہا ہو، نہیں، آپ صرف نیت کر لیں کہ ہم اس مجلس اٹھیں گے تو اپنے گھر میں جب آج ابھی داخل ہوں گے تو اس سنت پر عمل کریں گے۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، آپ سے بھی، اپنی بہنوں کے ہاں بیٹیوں کے ہاں جب جائیے گا تو اس سنت پر عمل کیجیے گا۔ کوئی دقت؟ بہت ہی معمولی بات ہے، توجہ دیجیے گا، بہت ہی چھوٹی سی بات ہے، بہت چھوٹا سا کام ہے۔ حضور نے کتنی باتیں بتائیں؟ اونچی بولے، تین۔ پہلی بات، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم غریب ہو، بولے بہت زیادہ، تیرے بچے بولے بھوکے ہیں، تیری بیوی بولے بھوکی ہے، چولہا بولے بجھا ہوا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک کام کرنا، جب گھر میں داخل ہونا تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کر دینا۔ ہاتھوں اٹھا کے بتاؤ کیا کرنا، سلام کر کے بتاؤ۔ وعلیکم السلام رحمت اللہ۔ یہ سنت حضور کی ہے، سنت حضور کی ہے۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس کی میننگ کیا ہوتی ہے، کیوں سلام؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ السلام علیکم، اللہ تمہیں، مجھے بولے اللہ تمہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ گویا آپ اپنے سر پہ ہیلمٹ کیوں لگاتے ہیں؟ ہیلمٹ کیوں لگاتے ہیں؟ سیفٹی کے لیے، سیفٹی کے لیے۔ جوتے کیوں پہنتے ہیں؟ سیفٹی کے لیے۔ سمجھ رہے نا؟ بیٹے کو اجازت ہے۔ کیوں پہنتے ہیں؟ سردی کے موسم میں سوٹر کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ سیفٹی کے لیے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے سلام کو عام کریں۔ جس سے سلام کریں گے وہ آپ کی حفاظت کی دعا دے گا۔ آپ کہیں گے بھائی السلام علیکم، وہ کہے گا وعلیکم السلام۔ آپ کہیں گے اللہ تجھے سلامت رکھے، وہ کہے گا اللہ تجھے بھی سلامت رکھے۔ تو اس میں اپنی حفاظت ہے کہ نہیں؟ بولے ہے کہ نہیں؟ اپنے لیے سوچیں، اپنے لیے سوچیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے گھر والوں کو، اونچی بولے ہاتھ اٹھا کے، سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ کوئی بھی ہو، بیوی ہو تب بھی سلام کریں گے، بیٹی ہو تب بھی سلام کریں گے، بہن ہو تب بھی سلام کریں گے۔ 2 سال کی اپنی چھوٹی سی گڑیا جیسی بیٹی گھٹنوں کے بل دوڑتی ہوگی تب بھی سلام کریں گے، اور اگر کوئی نہ ہو تب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تب بھی سلام کیا کرو۔ اس لیے کہ میرے جس عاشق کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس کے گھر میں میں رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بزرگوں کی وہ دعائیں ان علماء کرام کو مسلے پر دیکھ کے مانگی گئی ہیں۔ پورے مسجد کے نمازیوں نے آمین کہا۔ وہ کیا دعا تھی جو باپ دادا نے کی تھی؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا۔ ہاتھوں اٹھا کے بولو میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ہوگا کیا؟ گھر آپ کا ہوگا، اس کے مالک مدینے والے ہوں گے۔
ہاں مکان آپ کا ہوگا مکین مدینے والے ہوں گے. پھر اس گھر میں کوئی رہے نہ رہے مدینے والے کا فیضان ملے گا انشاءاللہ. بولو حضور نے 3 باتوں میں سب سے پہلی بات کیا بیان فرمائی؟ بولو بولو پہلی بات کیا فرمائی؟ سلام. اب کتنی بچی ہیں؟ دوسری بتاؤں؟ حضور فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے بھی سلام کر لیا. ہاں تو بڑا کے بولو سبحان اللہ. حضور فرماتے ایک مرتبہ مجھے بھی سلام کر لیا کرو. تو اب سلام کرنے کی جو عادت پڑی تو حضور کو بھی سلام کیا. لیکن ایسا بھی تو کبھی ہو سکتا ہے، لیکن حضور اجازت، ایسا بھی تو کبھی ہو سکتا ہے آپ نے سلام کیا، بیوی نے کہا وعلیکم السلام، اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھے. ماں نے کہا وعلیکم السلام، اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے. بہن نے کہا وعلیکم السلام، اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے. سب دعا کیے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کسی کی دعا قبول نہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتی رہے ماں بیوی بچے کہتے رہے، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کی دعا قبول نہ ہو. لیکن آپ کی پڑی یہ عادت، جھاڑو پوچھا لگانے والی ایک مسلمہ عورت آپ کے گھر میں تھی، پڑ گئی عادت، آپ نے اسے بھی سلام کر لیا. ٹھیک ہے، یہ پڑ گئی عادت. اور کبھی کوئی نہ تھا، آپ نے قدم رکھا اپنے گھر میں سلام کیا، جواب دینے والا کوئی نہ تھا. ایسے ہی موقع کے لیے حضور نے فرمایا سلام کیا کرو. جب تمہارے سلام کا جواب کوئی نہ دے گا تو میں تمہارے سلام کا جواب دوں. ٹھہر جائیں. بیوی نے کہا وعلیکم السلام، میرے شوہر کو سلامت رکھے. دعا ہو سکتا ہے قبول نہ ہوئی ہو، لیکن اگر حضور نے ایک مرتبہ کہہ دیا وعلیکم السلام، اللہ میری امت کی اس فرد کو سلامت رکھے، تو پوری دنیا اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی ہے. جس کی سلامتی کی دعا خود حضور نے دی، سمجھے نا، جس کی سلامتی اور سیفٹی کی دعا. پھر حضور فرماتے ایک مرتبہ مجھے بھی سلام کر لیا کرو. وہ کیسے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیسے؟ صلی اللہ. پھر سے بولے. میری اپنی عادت ہے بھائی جان، جب سے میں نے حدیث شریف سنی ہے تب سے میں اس پر عمل کرتا ہوں. دن میں چاہے 25 دوستوں کے گھر جاؤں میں اس پر عمل ضرور کرتا ہوں. ابھی میں یہاں آنے سے پہلے اقبال بھائی کیا گیا تھا، میں نے یہ حدیث شریف عمل کیا. مشکل سے 10 سیکنڈ لگتا ہے. کتنی باتیں ہوئی؟ اب کتنی بچی ہیں؟ یہ دونوں لوڈ تو نہیں ہے. تیسری بتا دوں، میرے آقا فرماتے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد شریف بھی پڑھ لیا. یاد ہے؟ سب کو یاد ہے. جو کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے اس کو بھی یاد ہے. یہ سب کو یاد ہے. اس آیت کا فیض ہے، یہ سب کے دلوں میں موجود ہے. اس حدیث شریف کو اس کے 3 پارٹس ہیں، اس کو عمل کرنے میں 10-12 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. کوئی نقصان تو نہیں کہ اس حدیث شریف پر عمل کریں گے جو بچوں کے اسکول کے جو بیگ ہیں وہ وزن دار ہو جائیں گے، ان کی فیس زیادہ بڑھ جائے گی، ان کا اسٹیٹس گر جائے گا، گھر میں بجلی کا بل زیادہ آ جائے گا. بولے بے برکتی ہو جائے گی معاذ اللہ. نہ یہ بات حضور نے کہی ہے، یہ بات حضور نے کہی ہے. سمجھے؟ تو وہ کہتے ہیں جب سے ان 3 باتوں پر میں نے عمل کرنا شروع کر دیا، غریبی میرے گھر سے باہر چلی گئی، امیری میرے گھر کے اندر آ گئی. اللہ اکبر. اللہ دعا کرو اللہ ہم سب کو حضور کی ان تینوں قول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی گھر میں جائیں گے سلام کے بعد، کل دکان جائیں گے، دروازہ کھولیں گے، شٹر کھولیں گے، اپنی بیٹیوں بہنوں کے ہاں دوستوں کے ہاں جائیں گے تو ان تینوں باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ عمل کریں گے. کوئی حلف نہیں اٹھا رہا ہوں، میں قسم نہیں کھلا رہا ہوں آپ کو، نہ 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 میں گنہگار ہو جاؤں گا. لیکن اتنا یاد کر لو کہ اس کو عمل کرنے میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. کوئی یہ کہے مولوی صاحب بہت لوگ آئے یہاں پر ایسے بہت بیان کیے چلے گئے، تمہاری باتیں بھی دب کے رہ جائیں گی، ہم نہیں مانیں گے. تو کوئی یہ کہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس کو یہ کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے عمل کرنے کی توفیق نہیں دی. Do you also want bright and glowing skin naturally this wedding season? Let me introduce you to the Dermapose new 15% کی توفیق نہیں دی. سمجھ رہے آپ؟ ہاں اتنا مان لیں آپ. یہ سارا معاملہ اللہ کی ذات پر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا تھا. آواز پہنچ رہی ہے؟ تھوڑی سی آواز کم کریں بھائی، اور کم کریں. قریب بیٹھیں گے سب لوگ، سمٹ کے بیٹھیں.
आवाज थोड़ी सी और कम कर दें, गूंज कुछ ज्यादा, साउंड कम देखें आप, और थोड़ी सी कम करें, आवाज कम करें माइक की, हाँ थोड़ी सी कम करें, माशाल्लाह अभी और कम करें, और कम करें जी, बहुत अच्छा माइक है आपको, आवाज इसलिए ज्यादा इसकी फैली हुई है, थोड़ी सी महदूद आवाज रखें। मूसा अलैहिस्सलाम के पास सुने, आप तूर पहाड़ पर रब से बातें करते थे, मिस्र में एक पहाड़ है तूर, उस पर गए, बोले मेरे मौला मेरे लिए कोई हुक्म है तो बता। अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरी उम्मत में एक दर्जी है, कपड़े सिलता है, जाके उससे एक सुई मांग के लाओ। क्या लेना था? बोलो, एक सुई मांग के लाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम उतरे नीचे और दर्जी के पास गए, तो उससे कहा कि भाई एक सुई देना जरा सा। उसने कहा ऐ मूसा आप मेरे नबी, आप अल्लाह के रसूल है, नबी है, मैं आपकी उम्मत में से हूँ, जान दे सकता हूँ, सुई नहीं दे सकता। ना ना सुई नहीं दूंगा। मैं एक सुई का मामला है, मैं नहीं सुई नहीं दूंगा, ये मेरा बिजनेस है, मेरा कारोबार है, हुजूर जो चाहे ले ले, सुई नहीं दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम वापस चले आए। फिर दूसरे दिन तूर पहाड़ पर गए और जाने के बाद रब से बातें की। फरमाया रब ने मूसा उतरो तूर पहाड़ से, उसी दर्जी के यहाँ फिर जाओ, उससे एक सुई मांग लो। बोले मेरे मौला कल वो नहीं दिया, मैं तेरा हुक्म है, जाओ